السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک اور انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ دوستو، بنا وقت ضائع کیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ آصف اور میں بچپن کے دوست تھے، اکٹھے پڑھے لکھے تھے اور ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک آنا جانا تھا۔ آصف تو گھریلو حالات کی وجہ سے آگے تعلیم جاری نہ کر سکا اور کالج لائف کے بعد ایک کرائے کی دکان بنا لی اور اس طرح اپنے گھر کا گزر بسر چلانے لگا تھا، لیکن مجھے تعلیم کا بہت شوق تھا۔ میں نے کالج کے بعد پاکستان کی ایک اچھی یونیورسٹی میں گریجویشن کے لیے داخلہ لے لیا۔ مالی حالات ٹھیک تھے، اس لیے معاشی طور پر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ پڑھائی کی وجہ سے مجھے اپنے شہر سے دوسرے شہر رہنا پڑ رہا تھا، اس لیے کبھی کبھار اپنے گھر چکر لگتا تو آصف سے بھی ملاقات ہو ہی جاتی تھی، لیکن مجھے زیادہ دیر اپنے شہر میں رکنا نہ پڑتا کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، لیکن نالائق بچوں کے لیے فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے، اسکول سے کالج اور پھر کالج سے یونیورسٹی کا سفر وہ بچے بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو ان حالات سے گزر کر یونیورسٹی تک پہنچے ہوں گے۔ بڑے تعلیمی ادارے میں بچہ صرف اور صرف اپنے شوق کی وجہ سے پڑھ پاتا ہے۔ مجھے خود بچپن سے پڑھنے کا بہت شوق رہا، اس لیے تقریباً ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن ہولڈر رہا اور پھر کالج کے بعد یونیورسٹی میں بھی اب میں نمایاں ہی تھا۔ میرے بہت سے دوست یہاں بھی بن چکے تھے، لیکن مجھے ہر وقت اپنے پرانے دوست آصف کا خیال رہتا تھا۔ ایک روز میں کلاس سے واپس اپنے ہاسٹل کے کمرے میں جانے کے لیے ابھی کوریڈور میں داخل ہی ہوا تھا کہ چوکیدار نے میرے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لفافہ تھما دیا جس پر میرے کمرے کا ایڈریس صاف لکھا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر چوکیدار نے بتایا کہ ڈاکیہ یہ لفافہ آپ کے کمرے میں دینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے گیٹ پریز سے یہ لفافہ وصول کر لیا تھا، اور اب آپ کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ یہ لفافہ میں نے اپنے کوارٹر میں رکھ دیا تھا جب میں دوپہر کی روٹی کھانے اپنے گھر گیا تھا، اس لیے آپ کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر فوراً یہ لفافہ گھر سے اٹھا لایا ہوں۔ چوکیدار کا کوارٹر یونیورسٹی کے گیٹ سے چند فاصلے پر ہی تھا۔ لفافہ ہاتھ میں اٹھائے میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور تالا کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے بڑی بے چینی سے لفافہ کھولا۔ یہ ایک شادی کا کارڈ تھا جو کہ میرے دوست آصف کی جانب سے تھا۔ کارڈ پر لکھی تحریر کے مطابق میرے دوست آصف کے بھانجے نعمان کی اگلے ہفتے شادی تھی اور اس نے بڑے پیار سے مجھے اس شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ میں نے تاریخ دیکھی تو وہ بروز ہفتہ تھا اور دوسرے دن اتوار، یعنی کہ میں ذرا سی کوشش سے اپنے دوست کے بھانجے کی شادی میں شرکت کر کے دوسرے دن اتوار کو واپس یونیورسٹی پہنچ سکتا تھا، اس لیے میں نے شادی میں شرکت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر ضروری کاموں سے فراغت کے بعد میں نے جواب میں آصف کو اپنی شادی کی شرکت کا خط لکھ دیا جو میں نے دوسرے دن یونیورسٹی کے باہر لگے لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ دن گزرتے رہے اور پھر ہفتے کے دن کی چھٹی لے کر میں بذریعہ بس اپنے شہر پہنچا اور پھر شام کو نہا دھو کر آصف کے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر کے سامنے مختلف قسم کی جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں اور مہمان آ جا رہے تھے۔ آصف لائٹس والے ایک شخص کو کچھ سمجھا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی اور دوسرے لمحے وہ بجلی کی طرح دوڑتا ہوا میری جانب بڑھا اور قریب آ کر مجھے گلے لگا لیا۔ اس کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اور میرے کچھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کی آفر دینے کے باوجود آصف نے مجھے کچھ کام نہیں دیا اور دوسرے دن بارات میں شریک ہونے کی تاکید کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ وہاں سے سیدھا میں اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ راستے میں چند دوستوں کے پاس ٹہلتا ہوا میں کافی دیر کے بعد گھر پہنچا اور دوسرے دن بارات میں شریک ہونے کا خیال آتے ہی الماری سے وہ کپڑے نکالنے چاہے جو کل میں نے پہننے تھے۔ شاداب کوچ اس وقت فراٹے بھرتی چوڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ اس میں بہت سے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ان عورتوں کے عجیب و غریب شادی کے گانوں سے محظوظ ہو رہا تھا جو اس وقت چلتی بس میں گانے میں مصروف تھیں، چونکہ اکثر شادیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے میں نے بھی خاموشی سے کان گانوں پر لگائے سن رہا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ دوستی ہو چکی تھی، اس لیے وہ وقفے وقفے سے پان کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے چند پرانے قصے سنانے میں بھی لگا ہوا تھا۔ رات کے 9:30 بج چکے تھے۔ آصف کچھ کاموں کی وجہ سے گھر پر ہی رک گیا تھا، لیکن اس نے بارات کا سارا چارج مجھے سونپ دیا تھا
اور ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ان کے پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد پہنچ جائے گا، اس لیے میں بڑی ذمہ داری سے بارات کو دوسرے شہر کی جانب لے جا رہا تھا جو ہمارے شہر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وہاں بھی بارات کا بڑی بے چینی سے انتظار ہو رہا ہوگا، یہ سوچ کر میں نے ایک نظر اپنے پیچھے پوری بس پر ڈالی۔ ہر کوئی اپنی اپنی مستی میں لگا ہوا تھا۔ بچوں نے الگ شور مچایا ہوا تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، حالانکہ مجھے بہت سے الفاظ شور کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ صرف اس کا منہ ہلتا دیکھتا تو جواب میں سر ہلا دیتا۔ رات کے پورے 12 بجے تو مجھے نیند کی وجہ سے اونگ آنے لگی تو میں نے درخواست کر کے تمام عورتوں سے ڈھول روک کر آرام کرنے کا کہہ کر ڈرائیور سے پیچھے کی کچھ لائٹس بند کرنے کی تاکید کی، جس پر اس نے فوراً عمل کرتے ہوئے کچھ بٹن دبا کر پیچھے کی چند لائٹس بند کر دیں۔ بس میں کچھ شور کم ہوا تو تھکن کا احساس ہوتے ہی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ بس کو یکدم بریک لگی اور ایسا کرنے سے بس الٹتے الٹتے بچی، ورنہ ایک خوفناک حادثہ ہو جاتا۔ ڈرائیور نے بڑی مہارت سے بس کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا، ورنہ یہ سوچ کر خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ بس کی اس طرح بے قابو ہونے سے تمام مسافر ادھر ادھر گر گئے۔ بچے تو بچے، بڑے بھی خوف سے چیخ اٹھے تھے۔ جو بیچارے ہاتھوں میں موبائل لیے مصروف تھے، ان کے ہاتھوں سے موبائل نیچے گر کر سیٹوں کے درمیان کہیں غائب ہو گئے۔ جناب کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک بڑے حادثے سے بچ گئے، میں نے گاڑی کے سنبھلتے ہی ڈرائیور سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا۔ ڈرائیور سامنے سڑک پر یوں منہ کھولے نظریں جمائے بیٹھا تھا جیسے وہاں اس نے کوئی انتہائی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ میں نے اچانک سامنے سڑک پر ایک کفن پوش مردے کو پڑے دیکھا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی مردہ قبرستان سے نکل کر وہاں سڑک پر آن لیٹا ہو۔ اس کو اس طرح دیکھتے ہی میں نے 85 کی اسپیڈ سے بھاگتی گاڑی کو یکدم بریک لگا دی، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اتنی رفتار سے بھاگتی گاڑی کو اگر یکدم بریک لگا دی جائے تو اس کے الٹنے کا 100% خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن میں گھبرا گیا تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کس وقت میرے پاؤں بریک پر جم گئے۔ ڈرائیور نے تھوک نکلتے ہوئے جواب دیا، اس کا رنگ پیلا ہو رہا تھا اور ایسا خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب سن کر میرے اپنے حواس گم ہو گئے۔ میں بھی سامنے سڑک پر آنکھیں پھاڑے بڑے غور سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے وہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہمارے آگے اور پیچھے دور دور تک کوئی اور گاڑی نہ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دونوں طرف کی گاڑیوں کو جادو کے زور سے روک دیا ہو۔ میرے ساتھ ساتھ تمام مسافر خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ گاڑی کو رکتے دیکھ کر اور اس حادثے سے بچنے کے بعد چند مسافر ہمارے پاس آ کر ہماری گفتگو سن چکے تھے، اور انہوں نے واپس پیچھے بیٹھے تمام مسافروں کو اصل صورتحال بتا دی تھی، اور بچوں کا بھی خیال نہ کیا تھا کہ ان پر کیا گزرے گی۔ ان سب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک کوئی مردہ بس کی کھڑکی توڑ کر بس میں گھس جائے گا۔ میرے کہنے پر ڈرائیور دوبارہ بس کو اسٹارٹ کر کے آگے بڑھانے لگا، لیکن اس کی نظریں سڑک کے دونوں طرف سرچ لائٹوں کی طرح سے گھوم رہی تھیں۔ میں بھی محتاط انداز میں اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اب نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ہمارے پیچھے سے 2-3 اور بسیں چنگاڑتی ہوئی تیزی سے آگے نکل گئیں، اور اس کے ساتھ ہی سامنے سے بھی 2 اور بسیں تیزی سے ہماری طرف آتی دکھائی دیں اور نزدیک پہنچ کر آگے نکل گئیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ گاڑیاں سڑک پر کیسے نمودار ہو گئیں، حالانکہ کچھ لمحے پہلے سڑک کے آگے اور پیچھے دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔ گاڑی چل رہی تھی لیکن ہمارے دماغ بند ہو چکے تھے۔ ابھی ہم انہی سوچوں میں تھے کہ سامنے تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر ایک عورت، جس نے چہرے پر لمبا گھونگھٹ لٹکایا ہوا تھا اور حاجیوں کی طرح کا ایک سفید جبہ پہنے ہوئے تھی، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جس کے ایک سرے پر جلتی ہوئی لالٹین ٹنگی ہوئی تھی۔ وہ اسی طرف کھڑی تھی جس طرف ہم جا رہے تھے۔ وہ ہاتھ کو حرکت دیے بغیر لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ سڑک پر لفٹ لینے کے لیے کھڑی ہو۔